بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ ملکی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور ملکی سیاست میں بڑی گرمی آ گئی ہے۔ گو کہ موسم جو ہے وہ سردی کی طرف گامزن ہے، اور لیکن جو سیاسی موسم ہے وہ دن بدن اس میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے جلسے کی۔ گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جو قومی ادارے ہیں ان پر تنقید کی اور بھرپور تنقید کی انہوں نے۔ ظاہر ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جب کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تو وہاں پر جو کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری کا عمل ہے، پیپلز پارٹی اس معاملے میں اب وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ رینجر نے معاملہ یہ گرفتاری کیا۔ رینجر کیسے گرفتار کر سکتی ہے؟ کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر جو رینجر ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کے ایس پی کے انڈر ہوتی ہے اور اسی کے انڈر کام کرتی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس گرفتار کرے؟ ضروری نہیں کہ ہر گرفتاری کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا آئی جی کو بتایا جائے، لیکن ان اہم معاملات پر جو سندھ حکومت ہے وہ اس میں لا محالہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس میں ہے، لیکن دوسری جانب جو مسلم لیگ نون ہے وہ قومی اداروں کو اس میں گھسیٹ رہی ہے سیاست میں۔ اور جس طرح فوج کے حوالے سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے باتیں کی، اگر تھوڑا سا ہم ماضی کی طرف اس کو لے کے جانا چاہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اتحاد آئی جی آئی بنی تھی اور اس اتحاد پر پاکستان پیپلز پارٹی کو خدشات تھے اور دیگر جو جمہوری پسند جماعتیں ہیں ان کو بھی خدشات تھے کہ یہ آئی جی آئی کا اتحاد نہیں ہے، یہ آئی ایس آئی کا اتحاد ہے۔ اور اس 1990 میں جب سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، اقتدار میں لایا گیا، تو اس میں ان کو 2/3 میجارٹی دی گئی۔ اور اس کے بعد جب ان کی حکومت 1997 میں جب معرض وجود میں آئی تو شیر آیا کے نعرے لگے، تو 2/3 میجارٹی ان کو دی گئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو۔ اور اس ٹائم بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف نہ 1990 میں یہ بات کی کہ وہ اداروں کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے ہیں، نہ 1997 میں انہوں نے یہ بات کی کہ وہ اداروں کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے ہیں۔ اور 2000 جو پچھلا ہے الیکشن جو ہوئے تھے اس میں جب وہ اقتدار میں آئے، 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں اپارا میں انہوں نے تقریر کی، جو لاسٹ سپیچ تھی ان کی، انہوں نے برملا کہا تھا کہ اسلام آباد والوں مجھے اگر 2/3 میجارٹی دینی ہے تو مجھے اقتدار وہ چاہیے جو مجھے اکثریت والا ہو، تو مجھے یہ مانگ کے مجھے سے حکومت نہیں ہوتی۔ تب تو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اداروں کے حوالے سے بات نہیں کی تھی کہ ان کو قومی ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی تھی جب ان کی حکومت کو سپریم کورٹ نے بحال کیا تھا، اور انہوں نے جو سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے اوپر جب حملہ آور ہوئے تھے، سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے تھے، تو وہ سابق مسلم لیگ نون کی جو ایک ذہنی طور پر ایک سوچ ہے وہ اداروں کو تقسیم کرنا ہے، اداروں میں لڑائی کرنا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اب وہ ان کا جو توپوں کا رخ ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا اب وہ فوج کی طرف آ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف، ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف باتیں کی، تو یہ لامحالہ ان کو تقسیم کرنے کی، فوج کے اندر ایک تقسیم یا درار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور انڈیا کافی عرصے سے یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے۔ جو قومی لیڈر ہوتے ہیں ان کو اگر کسی وجہ سے جب معاملات کوئی ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ملک کے وقار کے لیے، قومی مفاد کے لیے وہ چیزیں ان کو اس طرح منظر عام پر میڈیا میں دنیا کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے، نہیں رکھتے، بلکہ وہ انڈائریکٹ اداروں کے سربراہان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے۔ وہ پھر جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم سیاسی طور پر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون بالکل وہ لڑائی کے موڈ میں ہیں۔ وہ ان کا پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے جو ریوائول ہے کسی طرح محمد نواز شریف صاحب جو ہیں دوبارہ اقتدار کی کرسی پر آئیں، یا مریم نواز کو دوبارہ اقتدار میں ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سابق صدر آصف علی زرداری جو ان تمام معاملات کو بلاول بھٹو زرداری کو وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں مخدوم جاوید ہاشمی جو اس ٹائم مسلم لیگ نون میں ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح کیپٹن صفدر کی وہاں پر گرفتاری ہوئی، اور اسی کے ساتھ سب سے جو اہم بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے
جو آئندہ PDM کے جتنے بھی جلسے ہیں 22 نومبر تک ان کے کسی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے PDM کے آئندہ جلسوں میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ وہ گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کی وہ اپنی انتخابی مہم جو پارٹی کی ہے وہ چلانے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ PDM کے اندر بھی ایک چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اس میں ہیں کہ وہ ہارڈ لائن اختیار کر رہے ہیں، اور وہ برملا قومی اداروں کو جو سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، وہ اس تمام تر معاملات کو ہائی لائٹ بھی کر رہی ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو اچھال بھی رہی ہیں، اور انڈیا کے اخبارات اسی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیانات سے بھرے پڑے ہیں، اور وہ خود اس طرح کا، اور آج کوئی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، کوئی گورایا کوئی نام ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کا، وہ بھی چل رہا تھا کہ بھئی وہ چیف آرمی سٹاف کی تصویریں لگا کے پوری دنیا میں وہ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ اس حوالے سے جو اس طرح کے حرکات ہیں وہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے، وہ ملک پہلے مشکلات سے دوچار ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر، کسی ادارے کے اندر جو قومی لیڈران ہیں، جو قومی ہمارے جو سابق وزیر اعظم بھی رہے، عہدوں پہ رہے ہیں، ان کو اگر کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو وہ قومی اداروں کے جو سربراہ ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ گھر کے اندر کی جو گھر کی بات ہے وہ گھر کے اندر کی جا سکتی ہے، اس سے باہر بات نہیں کی جا سکتی۔ اور اداروں کے اندر جو تقسیم ہے، ادارے ادھر ہی رہنے ہیں، سیاست تو آنی جانی ہے۔ آج اقتدار میں عمران خان ہے، کل کو کسی اور نے ہونا ہے، اور اس سے پہلے کوئی اور اقتدار میں تھا۔ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو تمام ادارے برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اس روش کو چھوڑنا ہوگا اور ملک کی خدمت کے لیے ملک کی سیاست ضرور کریں، لیکن تمام اداروں کا احترام کریں۔ اپنی باری کا ظاہر ہے، ہر کسی نے انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ نے اتنا عرصہ اقتدار کے وہ لے چکے ہیں مزے، اور چودھری نثار بھی یہی چاہتا تھا، سابق وزیر داخلہ، کوئی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور خاموشی اختیار کر لیں، اپنے وقت کا انتظار کیا جائے۔ لیکن یہ تمام تر جو چیزیں نون لیگ اب جس طرح ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہارڈ لائنر ہے، اس ٹائم ظاہر ہے PDM کے اجلاس کی وہ کمانڈ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس ٹائم مشکل میں ہیں، بہت بڑی مشکل میں ہیں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، اور دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کے حاصل کرنے کے لیے، مفاد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ اس تمام تر جنگ میں مسلم لیگ نون نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اداروں کو بھی لتاڑنا ہے اور دیوار میں جا کے ٹکر مارنی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو پیپلز پارٹی ہے وہ ان بٹوین کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ وہ آنے والے، کیونکہ وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے تو وہ اس باری میں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ آنے والے وقت میں PDM کا جو اتحاد ہے وہ کس طرح برقرار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا، اور پیپلز پارٹی نے ایک طرف سے تو اپنے آپ کو ان تمام جلسوں سے، اور پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں چاہتی کہ اس طرح کی جو لینگویج ہے میڈیا کے حوالے سے، قومی اداروں کے حوالے سے میڈیا میں کی جائے اور قوم کے حوالے سے باتیں کی جائیں، تو ظاہر ہے اس کا لامحالہ جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں وہ اس کو اور تقویت دیں گی اور دنیا میں پراپیگنڈا ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں کو بالاتاق رکھتے ہوئے سیاست میں وہی گلے شکوے ضرور ہوتے ہیں گھر میں، تو وہ اداروں کے سربراہان سے بات کرنی چاہیے۔ اس طرح پوری دنیا کے سامنے قومی اداروں کو حوالے سے نہ بات کی جائے، نہ انہیں بدنام کیا جائے بیجا، اور پرچار کی ٹیم کو یہ تمام تر صورتحال آپ کے علم میں لانا تھی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے